السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوشہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کر رہے ہیں۔ ایرانی اور امریکی قیادت خطے میں امن کے لیے مخلص ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی برگن اسٹاک میں گفتگو۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ امریکی صدر کی متحرک اور جرأت مندانہ قیادت نے نازک وقت میں مؤثر خدمات انجام دی ہیں۔ تنازع کو نہ روکا جاتا تو ایٹمی جنگ کے نتیجے میں بے شمار جانیں ضائع ہو سکتی تھیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دیرینہ تعلقات ہے، پاکستان کے ساتھ وابستگی پر صدر ٹرمپ کا مشکور ہوں۔ I think straight and they have handled this entire crisis with a sense of dignity to de-escalate the situation, and I think they genuinely mean promoting peace in the region, Iranian leadership, and I think so is President Trump and President Trump. I have no second thought about the fact that he's a man of peace. He has demonstrated that during the war between Pakistan and India, when the two countries were very close to nuclear flashing point, and President Trump's dynamic and courageous leadership intervened effectively and saved hundreds of millions of people. پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور۔ پہلے دور میں تیل پر عارضی استثناء کے مسودے پر اتفاق ہو گیا۔ الجزیرہ نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا کہ منجمد اثاثوں اور تیل سے پابندیاں ہٹانے پر بات چیت ہوئی۔ مذاکرات میں گفتگو کا محور ایران پر عائد پابندیاں تھیں، اب لبنان پر اسرائیلی حملے ختم کرانے پر بات ہوگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا پاکستان کی قیادت کو زبردست خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور خصوصاً فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریفوں کے پل باندھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو صدر ٹرمپ اور اپنا قریبی دوست بھی قرار دے دیا، فیلڈ مارشل کو بھی بہترین سپاہ سالار قرار دیا۔ بولے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بہترین لیڈرشپ کے بغیر آج ہم اس مقام پر نہ ہوتے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خود کو بہترین سفارتکار کے طور پر منوایا۔ I have a few other notes of appreciation. First of all, to the Prime Minister of Pakistan, a dear friend of the President's, a dear friend of mine, a guy who has been, with his leadership and his very careful and skilled negotiation, has got us to this point. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. ایران امریکہ امن مذاکرات خطے کے امن کے لیے انتہائی اہم ہے، پاکستانی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قطری وزیر اعظم کے کانفرنس ہال میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستانی قیادت نے مذاکرات کے لیے اہم کردار ادا کیا، کانفرنس سے پوری دنیا میں امن کا پیغام جائے گا۔ Mr. Vice President, Mr. Prime Minister, your leadership and Field Marshal leadership actually initiating that process, that's what brought us here today. I think that every one of you has highlighted how important is this meeting, how historic is that event, and how significant is that agreement, not only on the security of the region, but also for the security of the world and for the global economy. What we have done and what we have achieved, we wouldn't achieve it without the dedication and the hard work that was done by you, Mr. Vice President, and Mr. Steve Witkoff and Jared Kushner, Prime Minister and Field Marshal, and also on the Iranian side. سوئٹزرلینڈ میں منعقدہ امریکہ ایران مذاکرات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے چرچے۔ ایران اور امریکی قیادت نے دونوں رہنماؤں کو عظیم شخصیات قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے بھی امریکی اور ایرانی وفود کو کانفرنس ہال میں خوش آمدید کہا، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ایرانی وفد وزیر اعظم کے بغل گیر ہوئے۔ جے ڈی وینس نے بھی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ عالمی میڈیا نے بھی اس منظر کو خوب ہائی لائٹ کیا۔ پاکستانی قیادت کی مخلصانہ کوششوں نے جنگ کی بلا کو ٹال دیا اور امن کی امید روشن کر دی ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جس بے لوث جذبے سے کام کیا اسے دنیا سراہ رہی ہے۔ امریکی اور ایرانی حکام نے بھی کئی بار وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امن پسندی کو سراہا۔
بہترین سفارتکاری، ثالثی مثالی، وہ جو کل تک ایک دوسرے پر بارود برسا رہے تھے آج ایک چھت تلے ایک میز پر ساتھ بیٹھ گئے. دنیا کے امن کے لیے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انتھک اور مخلصانہ کوششیں رنگ لے آئیں. سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت تکنیکی مذاکرات کا آغاز کر دیا. بطور ثالث وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر دنیا کے سب سے بڑے تاریخی موقع پر موجود تھے. مذاکرات کے آغاز سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اہم ملاقات کی. دوسری جانب ایرانی وفد نے باقر غالیباف کی قیادت میں امن کے پیامبر پاکستان کے نمائندوں سے گفتگو کی. ذرائع کے مطابق ایران امریکی تکنیکی مذاکرات کا پہلا دور 2 روز تک جاری رہے گا. ایرانی صدر نے امریکہ کے ساتھ MOU قومی وقار کے دستاویز قرار دے دی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی میزائل پروگرام کو باقاعدہ مذاکرات کا حصہ نہیں بنایا گیا. میزائل پروگرام ہمارے دفاعی معاملات کا حصہ ہے. معاہدہ ایرانی خود مختاری اور قومی مفاد کے تحفظ کے ساتھ کیا گیا. ایران نے کوئی دباؤ میں جھکنے والے شرائط قبول نہیں کی. ایران پر پابندیوں کا معاملہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں زیر بحث ہے. سعودی عرب، قطر، مصر اور UAE نے ثالثی کی کوششوں کی حمایت کی ہے. کوئی امریکہ اور ایران کی نیت پر شک نہیں کر سکتا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بات چیت، کہا کہ یقین ہے امریکہ اور ایران حتمی معاہدے تک پہنچ جائیں گے. مشرق وسطیٰ کی جنگ نے پوری دنیا کو متاثر کیا. ایران کو لبنان میں اپنی پراکسیز کو روکنا ہوگا. مذاکرات کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کی ایوان کو پھر دھمکی. ایران ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران پراکسیز کو بھاری معاوضہ ادا کرتا ہے. اگر تہران نے پراکسیز کو نہ روکا تو دوبارہ سے کاری وار کریں گے. ادھر امریکی صدر نے اس سے قبل آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لگانے کا عندیہ بھی دے دیا. ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ فی الحال آبنائے ہرمز پر کوئی ٹول نافذ نہیں کیا جا رہا. تاہم اگر ایران کے ساتھ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے تو امریکہ اس اسٹریٹجک راستے پر اپنی شرائط مسلط کر سکتا ہے. امریکی دھمکیوں کو اہمیت نہیں دیتے. ایرانی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ باقر کالیباف کا ایکس پر بیان، لکھا کہ مسلح افواج ہر صورت کے لیے تیار ہے. اگر دھمکیاں مؤثر ہوتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی. ایران امریکی بیانات کو قابل توجہ نہیں سمجھتا. مشورہ دیا کہ فریق اپنے بیانات میں احتیاط کرے. ہم باتوں کی بجائے عمل پر یقین رکھتے ہیں. اگر ضرورت پڑی تو ہم عملی رد عمل بھی دیں گے. جرمنی کے وزیر دفاع بوریس پیسٹوریس نے آبنائے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار امریکی صدر کو قرار دے دیا. کہا کہ اس صورتحال کی بنیادی وجہ واشنگٹن کی پالیسی ہے، نہ کہ یورپی ممالک. یورپ کا مفاد اس راستے کو دوبارہ کھولنے میں ہے. ایران نے ابتدائی معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن ایران نے اسرائیل کے لبنان میں حملوں کے باعث دوبارہ بندش کا اعلان کیا. لبنان میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں صورتحال مزید سنگین ہو گئی. لبنان کی وزارت صحت کے مطابق مارچ سے جاری کارروائیوں میں اب تک 4106 افراد شہید جبکہ 12000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے. ادھر اسرائیلی فوج کے سربراہ ایاز امیر نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں تعینات فوجی ہائی الرٹ ہیں اور جنگ بندی کمزور ہے. اسرائیل لبنان میں زیادہ دیر تک موجود نہیں رہ سکے گا. حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نعیم قاسم نے بیان دے دیا. کہا کہ کسی بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کا فوری جواب دیں گے. اگر اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو حزب اللہ کا بھرپور رد عمل سامنے آئے گا. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے جمہوریت کے لیے جانیں قربان کی ہیں. شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران امن معاہدے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار انتہائی کلیدی رہا. دنیا نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان عالمی امن کا خواہاں ہے. کو پوری دنیا میں جس طریقے سے ہمارے دشمن ممالک چاہتے تھے کہ ہم پہ کوئی اور ٹھپا لگے، لیکن آج پورے دنیا میں پاکستان کو ایک امن کا ملک کے طور پر جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ ہم پیس لور ہیں. سب کو مبارکباد پیش کروں گا. میں نے کہا میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا. میں چیف آف ہمارے جو ڈیفنس سروسز ہیں جنرل عاصم منیر صاحب ان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. انٹیریئر منسٹر صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا. پاکستان کا نام بھی جس طریقے روشن کرنے میں جو ہے اہم کردار ادا کیا ہے وہ سب جو ہے مبارکباد کے مستحق ہے. آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے کراچی میں ٹرانسپورٹ اتحاد نے 4 روز سے جاری ہڑتال ختم کر دی. پریس کانفرنس میں صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد حاجی طواب کا کہنا تھا کہ ہم اپنا کاروبار شوق سے بند نہیں کر رہے تھے.
अब कमिश्नर कराची ने हमें 1 माह में ई चालान में कमी की यकीन दहानी करवाई है, जबकि दीगर मसाइल के हल के लिए भी लाहे अमल का ऐलान मुतवक्के है। उन्होंने हमारे मुतालबात जो फौरी हल करने वाले थे वो कर दिए, जो गवर्नमेंट से मुसल्लिक थे उसके लिए उन्होंने टाइम लिया कि भाई हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। जो फौरी वो करने वाले थे वो फौरी किया, जो DIG साहब वाले थे उन्होंने तो खैर कल हमसे वादा किया था और कल भी मुलाकात की थी, उन्होंने जो मुतालबे कल भी माने थे जो उनके मुतालिक थे। मैं आपके तवस्सुत से अपने तमाम ट्रांसपोर्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने 4 दिन तक अपने कारोबार को बंद रखा, और उस आवाम से माजरत चाहते हैं कि जिनको हमारी वजह से तकलीफ़ हुई या कारोबार उनका मुतासर हुआ। गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामी बैकडोर एडवोकेट संभाल ली है। आपको बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की इंतज़ामी बैकडोर एडवोकेट अमजद हुसैन ने संभाल ली है। वादी से बड़ी खबर सामने आ गई। जाले उम्मीदवार के मुकाबले कोई सियासी जमात वजारत आला की कुर्सी के लिए कागजात जमा नहीं करवाएगी। पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों को मना लिया। गिलगित की सियासी बिसात पर पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी मिल गई। सियासी जमातों को वजीर आला के लिए उम्मीदवार खड़ा ना करने के लिए मना लिया। बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब होने का कभी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार वजारत आला की कुर्सी के लिए कागजात जमा नहीं कराएगा। अमजद हुसैन एडवोकेट पीपल्स पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ते में हुकूमत साजी और अवाम के आइनी और माशी हुकूक पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ हिदायत दी। पंजाब असम्बली में सालाना बजट पर गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए बजट अल्फाज को गोरख धंधा करार दे दिया। दूसरी जानिब बजट सेशन में अरकान की दिलचस्पी का ये आलम है कि इजलास के आगाज़ में 371 में से सिर्फ 30 अरकान ऐवान में मौजूद थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त अज़मा बुखारी ने बजट पर तकरीर में कहा कि अपोजिशन लीडर ने 1 घंटे की तकरीर में पंजाब और बजट पर सिर्फ 5 मिनट बात की, बाकी वक्त सियासी बयानिए और ज़ाती शिकवों पर सर्फ किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 12 साल कारकर्दगी, ज़िले तबाही और वसीम अकरम प्लस जैसे दावों का अपनी तकरीर में कोई जिक्र नहीं किया गया। बानी के दौर में चीनी, गंदम, पेट्रोल, अद्वियात और LNG स्कैंडल सामने आए थे। करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वालों को अपना दौर भी याद रखना चाहिए। और जो है वो उन्होंने कहा कि जी वो मीडिया पे तशहीर के लिए रखा है। अब फिर मैं मौसूफ से सबूत मांगूंगी। मजे की बात यह है कि ये फिगर ये जिस शख्स से लेके आया उसको सुबह दोपहर शाम गालियां देते हैं। अल्लाह की शान ये है कि करप्शन की बातें इनके मुंह से मतलब ऐसे ही है जो सिलाई मशीनों से और ज़कात खैरात से जो है वो अमीर हुए, वो दूसरों पे करप्शन की बातें करेंगे कि इनको सोशल मीडिया के चंद यूट्यूबर और टाइगर्स इनके गिट्टे गोडों में बैठ के हैं। जनाब स्पीकर, यस कसीदे पढ़ते हैं उस खातून की मेहनत के लिए जिसने इस सूबा पंजाब के अंदर 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट शुरू किए। 5000 के नोट पर कायदे आज़म के साथ नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का मुतालबा सामने आ गया। अवाम का कहना है कि सिर्फ बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की तस्वीर रखी जाए क्योंकि ये कौमी शनाख्त की अलामत होती है। एटमी धमाकों का क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जाता है। अगर नोट पर ज़ाती पसंद नापसंद के मुताबिक तस्वीर लगाई जाएं तो वो करेंसी नहीं बल्कि सिर्फ एक फ़ोटोग्राफ बनकर रह जाएगा। नवाज शरीफ की तस्वीर आप लगाएं, पूरे ख़ानदान की लगाएं, कोई इशू नहीं है। साथ में मरियम नवाज़ की भी लगा लें, जितने से नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की भी लगा लें, तो पूरा पाकिस्तान इन्हीं का तो है। नवाज शरीफ की पूरे ख़ानदान की तस्वीर लगा दें, 1000 रुपये में भी लगा दें, 500 वाले नोट में भी लगा दें, 100 वाले नोट में भी लगा दें, सब में लगा दें। कायदे आज़म की तस्वीर के अलावा किसी की नहीं होनी चाहिए और ये गैर जिम्मेदाराना बात की उन्होंने। सोशल मीडिया पर लोग इसको मजाक समझ रहे हैं। तस्वीर का इशू नहीं है, तस्वीर भले लगा दें लेकिन महंगाई तो कम से कम करें। सारे वज़ीर आज़म ने अच्छे से काम करे तो यानी सबकी एक एक तस्वीर होना चाहिए पूरे 5000 के नोट पे। किसी की पसंद नापसंद के ऊपर तस्वीर लगाई जाएंगी तो हमारे नोट के ऊपर मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के तमाम लीडरान की तस्वीर हो जाएंगी, फिर वो नोट नहीं रहेगा, एक फोटोग्राफ बन जाएगा। और हम किसी सूरत में भी कायदे आज़म मोहतरम की जो तलजीज़ है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी को चाहिए कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।